آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوئے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے، لیکن جنگ کے بادل ابھی بھی پوری طرح سے چھٹے نہیں ہیں، کشیدگی برقرار ہے۔ ابھی بھی اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ بھارت دوبارہ کوئی حماقت کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے، مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جس میں 19 اگست 2021 کو بھارت نے خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا تھا کشمیر کا، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جسے ہیلڈ ان ایبینس کیا گیا تھا، وہ ایشو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پاکستان میں بھارتی سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایشو برقرار ہے۔ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ایشوز ہیں یہ کیسے ریزالو ہوں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کرایا پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے کیا امریکہ کوئی کردار ادا کرنے کو تیار ہے؟ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر رہی ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ۔ شہری صاحبہ، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھے تھے اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک زمانے سے ایشو چلا آ رہا ہے، تو دنیا اس کو ایڈمٹ تو کرتی ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ایک زمانے سے یہ حل طلب مسئلہ ہے، تو یہ ریاست کا سٹیٹس دینا پھر کیا صرف اقوام متحدہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے یا فائلوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کہ دیکھیے جی یہ بھارت کے تابع نہیں ہے، یہ تو ایک اپنی ایک الگ ریاست ہے؟ دیکھیے وہ پریشان ہیں کیونکہ اس وقت آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان بھی دیکھا، جو بھارت کا موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اگر آپ گواہ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ پہلے تو وہ انٹرنیشنل مان ہی رہے تھے، پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ باہمی ہو جائے، بائی لیٹرل ہو جائے، پھر اور اب ان کی لیٹسٹ کوشش یہ رہی ہے 2019 سے کہ وہ اس سے انٹرنل ایشو بنا دیں، جو ہم بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتے، خاص طور سے یہ حکومت تو بالکل نہیں ایکسیپٹ کرے گی، ہم سارے نہیں کریں گے کہ دیکھیے آج آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا، آپ بیانیے سے بادشاہی نہیں کر پاتے، اور آپ ٹینک چلا کے کسی خطے کا جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اقوام متحدہ میں جس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کہہ کے کہ یہ ضرور سیٹل ہو آپس میں، آپ نے دیکھا تو یہ بات آپ نے سنی، اور یہ اب بائی لیٹرل بھی نہیں ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ تسلیم کرے گی، تو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تسلیم کیا ہے، تو یہ ذرا اس سے بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، آپریشن سندور کے جواب سے بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کہ انڈس واٹر ٹریٹی پر وہ پریسیشن سٹرائک کریں گے۔ ہمارا رد عمل بہت واضح تھا کہ ہم اسے اعلان جنگ سمجھیں گے، اور سب کو پتہ ہے ہمارے جنگ کا جواب کیا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ پاکستان نے تو اپنا وضاحت کر دیا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا، ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم قطعاً جنگ نہیں چاہتے، ہم اشتعال نہیں چاہتے، لیکن آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ بل کلنٹن جو پرانے ایک صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر ایک خطرناک آتش فشاں ہے، He said it's the most dangerous flash point in the world، ایک وجہ سے کہا ہے کیونکہ آپ نے یہاں اس وقت بھارت نے 15 لاکھ سیکیورٹی پرسنل، 15 لاکھ، سب سے دنیا کا مقبوضہ علاقہ ہے یہ خطہ، آپ نے وہاں کھڑے کر دیے ہیں، وہاں کے باشندوں سے زیادہ ملٹری پرسنل ہیں، لیکن اس عسکریت سے اس وہاں پہ جو آپ پراپرٹی چھین رہے ہیں، لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں، آپ جارحانہ رویے اختیار کرتے ہیں، آپ نے اس دنیا کا سب سے بڑا اوپن جیل بنایا ہوا ہے جی ماسوا غازہ کے، تو آپ نہیں کر پا رہے نا، بوکھلائے ہوئے ہیں۔ آپ کا سارا جو پہلگام کا مسئلہ تھا، جو آپ نے کہا کہ کوشش ان کی یونائٹڈ نیشنز میں تھی کہ آپ وہ یہ بھی نہ پتہ چلے دنیا کو یہ کہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے جی، لیکن ہم نے پش بیک کیا ہمارے عملے نے یونائٹڈ نیشنز میں کہ نہیں، یہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ یہ بیٹھی بٹھائی جگہ نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی کوشش جو رہی ہے اور جو حقیقت ہے اس میں بہت فرق ہے۔ صحیح ہے شہری صاحبہ، لیکن ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا، مقبوضہ جموں کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا گیا،
پاکستان نے ظاہر ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن بھارت کو یہ کچھ عرصے کے بعد لگنے لگتا ہے کہ یہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا ہے، پاکستان آوازیں اٹھا رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے اب انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہوا، پاکستان نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی ہے، عالمی فورم سے بھی رجوع کیا ہے، لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ اسے بھارت کو لگنے نہ دے کہ یہ ایک نیو نارمل ہو گیا ہے اس کے لیے اور ہم نے اسے ہضم کر لیا؟ بالکل یہ تو نیا ایب نارمل ہے جی. میرا اس پر پیپر بھی ہے اور میں نے کہا اس پہ کہ یہ جو نیو نارمل چاہ رہے ہیں یہ بالکل ایب نارمل ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ہر سطح پر یہ بات کی ہے کہ مودی سرکار's نیو ایب نارمل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان. آپ اسے ایب نارمل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی جو یہ چاہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. جس طرح وہ خطے کو پرماننٹ بوائل پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اس طرح مقبوضہ کشمیر کو پر یہ اس طرح کی کنٹروورشل ایکشنز کر کے، تو آپ بتائیں کہ ہم ان کے مضمون مقاصد کو ہونے دیں. آپ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان کی لائف لائن پر اٹیک کر دیا، انڈس واٹر ٹریٹیز پر حق میں ہم نے کوئی نلکا ہے کہ آپ بند کر دیں گے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، یہ 2019 نہیں ہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہیں گے. ہم نے ہر سطح پر پش بیک کیا تھا. آپریشن سندور کا ہم نے ٹھیک ٹھاک ٹکا کے جواب دیا، میچور جواب دیا، لیکن ان کو اپنے صاف بات ہو گئی کہ کون کیا کر سکتا ہے، کس کی کیا ڈیٹرنٹ کیپیسٹی ہے. تو آپ سوچ سمجھ کے پاکستان کے ساتھ بھیڑیں. ہمارا یہ جواب ہونا چاہیے اور ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے یک طرفہ انلیگل ایکشنز جب لیں گے تو پھر اس کا جواب ضرور ہوگا. پاکستان تو اس کو اعلان جنگ سمجھ رہا ہے. آپ نے ٹچ کیا ہمارے ذخائر کو، آبی ذخائر کو اور ہماری لائف لائن کو، تو ظاہر ہے پھر آپ کو رسپانس دیکھنا پڑے گا پاکستان کا. صحیح ہے. شہری صاحب، آپریشن سندور کا پاکستان نے بنیان المرصوص کی صورت میں جس طرح سے جواب دیا، اس کا اعتراف پچھلے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا اور کہا کہ 5 طیارے گرائے گئے ہیں. ظاہر ہے ان کا یہ اشارہ بھارت ہی کی طرف تھا کیونکہ بھارت کے طیارے گرائے گئے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر دوبارہ حملہ پلان کر رہا ہے یا خدشہ موجود ہے کہ وہ ایک اور حماقت کرے گا؟ جی اس لیے لگتا ہے کبھی کبھی کیونکہ ایک تو ان کے جو مقاصد تھے مضمون وہ کہیں پائے تکمیل تک تو نہیں پہنچے، بلکہ ان کو کافی ان کے ناخن کھٹے ہوئے نا، ان کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ان کے گھر میں ان کو لوگ ملک کے اندر ملک کے باہر ان پر تنقید کا نشانہ بنایا. ان کی ڈپلومیٹک فیلئر تھا، ان کا ملٹری فیلئر تھا. ان کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے مودی سرکار کے کہ آپ کیا سوچ کے آپ نے یہ کیا تھا، آپ کی کیا کیلکولس تھی اسٹریٹجک، تو وہ جواب نہیں دے پا رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو اس پر جو ان کے آپریشن سندور پر ہیڈ لائن لگ گئی ہے ناکامی کی، وہ بدلے. تو انہوں نے تو شاہ سرخی بدلنی ہے، کیونکہ وہ ان کی اپنی ایک تو بی جے پی کی اپنی آر ایس ایس کی وہ آ رہی ہے، سالگرہ آ رہی ہے، اینیورسری آ رہی ہے. مودی صاحب خود کی 85 میرے خیال میں سالگرہ آ رہی ہے جب ان کو بی جے پی کے اندر سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ ریٹائر کب ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی انٹرنل جو کریکس نظر آ رہی ہیں اس میں سوال بہت اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا اس رجیم نے اور مودی نے کیا کیا ہندوستان کے ساتھ، کیوں اتنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ خدشہ موجود ہے، تو پھر ایسے میں امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو 2.5 مہینے گزرنے کے باوجود آج بھی اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرایا. تو کیا وہ ایسی صورت میں لے رہے ہیں؟ کوئی 30 دفعہ مجھے لگتا ہے انہوں نے کریڈٹ لیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جھٹلاتے ہیں نا. مودی سرکار والے کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، ہم نے کیا. ان کے فورن منسٹر بڑا جھلا کے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بائی لیٹرلی کیا. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، تو آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ تو صاف کھلا تضاد نظر آ رہا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں، میں ان کی سوچ کی عکاسی تو نہیں کر سکتی، لیکن جو ان کے ایکشنز ہیں ان کی بنیاد پر اتنا تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کو جنگیں پسند نہیں ہیں.